خوش آمدید. رمضان عشق ہے سحری ٹرانسمیشن میں آج ہم ذکر کر رہے ہیں توکل علی اللہ کا اور اس کے ساتھ ساتھ صبر کا، جس کے بارے میں کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر نصف ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت زیادہ تلقین کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت عبادت میں بہت گریہ وزاری کیا کرتے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقربین خاص میں سے ہیں، تو اور سب سے خاص بندے ہیں، محبوب ہیں اللہ کے، تو آپ کو اتنی گریہ زاری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شکر کے اظہار کے لیے اور اپنے جذبات کے اظہار کے لیے اس طرح سے عبادت میں گریہ زاری کیا کرتے تھے، تو ہمارے لیے تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس اہتمام کو پھر اپنی زندگی میں شامل کریں. آج اسی حوالے سے ہماری گفتگو ہے. اور ابھی قاری اسد الحق صاحب، آپ سے اگر میں ایک کوئی حمدیہ یا نعتیہ کلام کی فرمائش کروں اس وقت پلیز. ایک بڑا خوبصورت اور بڑا پیارا کلام ہے، اور کافی عرصے پہلے یہ پڑھا گیا ہے، اور میں بھی آج کافی عرصے بعد اسے پڑھ رہا ہوں. جی. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ سر چشم نور فتح مبین ہے، وہی عظمت راہ حق و یقین ہے. وہ سر چشم نور فتح مبین ہے، وہی عظمت راہ حق و یقین ہے. اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے اسلام کا بول بالا. سہارا دیا اس کے نقش قدم میں، اسی کی توجہ اسی کے کرم میں. سہارا دیا اس کے نقش قدم میں، اسی کی توجہ اسی کے کرم میں. زمانے کے گرتے ہوئوں کو سنبھالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. سہارا دیا اس کے نقش قدم میں، اسی کی توجہ اسی کے کرم میں. سہارا دیا اس کے نقش قدم میں، اسی کی توجہ اسی کے کرم میں. زمانے کے گرتے ہوئوں کو سنبھالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. سہارا دیا اس کے نقش قدم میں، اسی کی توجہ اسی کے کرم میں. سہارا دیا اس کے نقش قدم میں، اسی کی توجہ اسی کے کرم میں. زمانے کے گرتے ہوئوں کو سنبھالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. سہارا دیا اس کے نقش قدم میں، اسی کی توجہ اسی کے کرم میں.
اسی سے اسلام کا بول بالا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے اسلام کا بول بالا۔ حق صاحب، یہ مولانا حالی کی بہر میں یہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، لیکن یہ کلام کن کا ہے؟ صحیح صحیح، قاری وحید ظفر قاسمی صاحب نے، بالکل صحیح، لیکن یہ مولانا حالی صاحب کی ایک بڑی مشہور کلام ہے اسی بہر میں۔ اچھا، سب تھوڑی سی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حکم ہوگا کہ حمد کرنے والے کھڑے ہو جائیں، تو لوگوں کا ایک گروہ کھڑا ہو جائے گا، ان کو ایک جھنڈا دیا جائے گا، اور وہ جھنڈے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اسی جھنڈے کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ لوگوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ حمد کرنے والے کون ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ ہوں گے جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ میں امام غزالی کی کتاب مکاشفۃ القلوب سے آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، انہی سے یہ روایت ہے۔ تو اس سے میں پتہ چلتا ہے کہ شکر کا درجہ اور مقام کیا ہے۔ صبر اور شکر کو اختیار کرنا دراصل اللہ تعالیٰ پہ توکل جو ہے اس کا انعام ہے، اور یہ دونوں راستے ہیں جو کہ ہمیں اس سٹیج پہ لے جاتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں اور ہم اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ اگر کسی طرح سے دل میں ٹھہراؤ، اور جسے کہتے ہیں نا اللہ کی یاد سے دل سکون پاتے ہیں، تو مولانا ناظر الاسلام صاحب اس کو کیسے، اس ڈوبتے ہوئے دل کو سہارا دینے کے لیے کچھ خاص ایسے انبیاء کرام کے کچھ خاص ایسے وظائف ہیں؟ جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے پکارا ہی تھا نا غم کی حالت میں اپنے رب کو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ سب سے پہلے وکذالک یہ بات سمجھیے، سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہی ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، بے شک ہم اللہ رب العزت تمہیں لازماً آزمائے گا، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی تمہارے مال میں نقصان میں ہوگا، کبھی تمہاری جانوں میں نقصان ہوگا۔ تو یہاں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ پھر اب اس کی مثالیں بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہے، مال و دولت سے اللہ نے نوازا، بچوں سے نوازا، بڑے کاروبار سے نوازا، سب اللہ رب العزت نے واپس لے لیا، اور پھر ان کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ ان کے جسم میں سوائے آنکھوں کے اور زبان کے ہر جگہ پر دانے نکل آئے، اور وہ پھوڑے بن گئے، اور ان میں کیڑے پڑ گئے۔ 18 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام اس مرض میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ شیطان بھی عاجز آ گیا۔ اس نے اپنے جو اس کے چیلے تھے ان کو جمع کیا کہ کیا کروں میں، یہ 18 سال ہو گئے اور یہ صبر کر رہا ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ کیا فرماتے تھے؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے اس سے تکلیف پہنچ رہی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو شیطان نے کہا اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیجئے جو جد امجد حضرت آدم کے ساتھ کیا، یعنی ان کی اہلیہ کو بہکایا جائے۔ اب ان کی اہلیہ کو بہکایا گیا کہ بھائی حکیم کی صورت میں آیا اور آ کے کہا کہ میرے پاس ایسی دوائی ہے کہ بالکل صحیح ہو جائیں گے۔ اب 18 سال سے ایک خاتون وہ صبر کر رہی تھی، تو اس کو تو ایک ڈوبتے کو تنکے کا سہارا نظر آیا۔ اس نے کہا ہاں جی میں بالکل تیار ہوں۔ اس نے کہا لیکن ہماری ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ تمہیں مجھے سجدہ کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا میں اپنے شوہر سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ اب جب انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا تو نے اس مردود کو وہیں جو ہے لعنت کیوں نہیں دی اور اس کو تو نے دفع کیوں نہیں کر دیا؟ تو میں جو ہے تمہیں جب ٹھیک ہو جاؤں گا تو 100 کوڑے ماروں گا۔ اب صبر تو انہوں نے بھی کیا تھا نا خاتون نے، تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر کیسی کرم نوازی کی، کیونکہ یہاں تو یہ حلف اٹھا چکے ہیں میں 100 کوڑے ماروں گا۔ فرمایا پتلی پتلی ٹہنیاں لے لیجئے 100 اور وہ جمع کر کے ایک دفعہ مار دیجئے تو آپ کی وہ جو حلف قسم ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو یہاں ان کی مثال دی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے صبر کیا۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کو تو آپ نے ذکر ہی کیا، ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 دن، ایک روایت میں آتا ہے 40 دن۔ لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ٹھہر جائیے، جس نقطے پہ میرا ذہن آ کے رک گیا کہ مطلب شیطان آیا نا پھر اس روپ میں کہ بیٹا میرے پاس ہے ایسا دم درود وظیفہ، میں ایک پھونک میں علاج کر دوں گا، میں بس تو میرے آگے سجدہ۔ اور ہم ایسے بزرگ بھی ہیں ماشاءاللہ سے، میں ڈر بھی لگتا ہے کچھ کہتے ہوئے، آپ لوگ مائنڈ کرتے ہیں لیکن میں انہیں بزرگ نہیں مانتی، کہ جہاں خواتین کو یہاں بٹھاتے ہیں
خود یہاں اوپر بیٹھے ہوتے ہیں, لوگ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں دو زانو ہو کر ان کے سامنے, اور سر بھی جھکا رہے ہوتے ہیں اور قدموں میں بھی چوم رہے ہوتے ہیں, اور قدموں میں نے تو اتنا جھکتے دیکھا ہے کہ سجدے کی حالت کے قریب قریب ہوتے ہیں وہ. نعوذ باللہ من ذالک, اگر کوئی بھی اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہوگا تو وہ اللہ والا کب ہوگا؟ ٹھیک ہے, قرآن کریم کو دیکھیں تو اگر پہلی آیت جو بیان کی گئی تھی وہ یہی کی گئی تھی کہ یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھیں, اس سے ہدایت حاصل کریں تو سمجھ میں آئے گی کہ خواتین کے سامنے اگر کوئی خواتین کو اپنے سامنے بیٹھا رہا ہے تو وہ بزرگ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح نہیں, چلے مرد بھی بٹھا رہا ہے, مرد بھی بیٹھا بیٹھے ہیں آپ. اور سجدہ تو حضرت اس کے اوپر صحیح روشنی ڈالیں گے کہ سجدہ تعظیمی کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا, سجدہ تو بڑی بات ہے. ایک صحابی نے عرض کیا کہ ہم نے وہاں دیکھا کہ سجدہ کیا جا رہا ہے تو ہم بھی سجدہ کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ٹھیک, لیکن ہم یہاں پہ رکیں گے, اور وہ ضعیف حدیث ہے اس کو بھی تصحیح کر دیجئے کہ اگر اور سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا مرد کو سجدہ کریں. اس حدیث کی صحت جو ہے وہ اس طرح سے یہ کوئی متفقہ علیہ حدیث نہیں ہے. لیکن اسی لیے ہم یہاں پہ بریک کے لیے رکیں گے. ڈاکٹر صاحب مسلسل مسکرائی جا رہے ہیں, بریک کے لیے رکیں گے اور بریک کے بعد پھر ملتے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں, دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں, کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں, کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں, کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں, کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں, لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, اور قبر کی نیند سے قبر کی